لك رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آئی دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء ہو. کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے. دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم. قابل قدر سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں اور میرے نوجوان ساتھی، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نسبت سے جوڑا ہے جو نسبت رسول پاک علیہ السلام کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. کیونکہ نسبت ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ اگر ایک اینٹ جو گھر میں لگایا جاتا ہے تو اس کی اینٹ کی نسبت اگر گھر کی طرف ہوتی ہے تو اس کی کوئی مقدس اور اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی. لیکن اگر اسی اینٹ کو، اسی گارے کو اور اسی مسالے کو اگر کسی اللہ کے گھر میں اور مسجد میں لگا دیا جائے تو اس کی نسبت بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے، اس کی نسبت بہت ہی بڑھ جاتی ہے. تو آج ہماری جو نسبت ہے، جو بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے دین کی نسبت سے اور رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کی نسبت سے اور ان کی سیرت کی نسبت سے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ہوا ہے. ہم نبی کی سیرت کو سنیں گے اور اس نبی کی سیرت کو سن کر کے اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی سازش رچی گئی، ایسی سازش کہ آج امت مسلمہ کا نوجوان ہو یا امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد ہو، نبی کی سیرت سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، نبی کی سیرت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کے کردار کو دکھا سکے، جو اس کے اخلاق کو دکھا سکے، جو اس کے اعمال کو دکھا سکے. یہ چیز دکھائی نہیں دیتی. آج امت مسلمہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے، عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے آج اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے صرف نبی کی میلاد کا اور نبی کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں. صرف نبی کی میلاد اور نبی کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. جیسے عیسائی حضرات، عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کرسمس کے دن، کرسمس ڈے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں. یوم ولادت منانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنے لگیں گے اور سیرت کو اپنانے لگیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبریاں دی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جو انجیل میں باتیں بتائی گئی ہیں، وہ تمام باتیں حضرت رسول پاک علیہ السلام سے ان کا رشتہ جڑتا ہوا چلا جاتا ہے. ان تمام باتوں سے عیسائیوں کا بھی رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخیر امت سے اور اخیر نبی سے، خاتم الانبیاء سے رشتہ جڑتا ہوا چلا جائے گا اور انہیں حضرت رسول پاک علیہ السلام پہ انہیں ایمان لانا پڑے گا. اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صرف میلاد کا تذکرہ کر لینا، صرف میلاد یا ولادت کا تذکرہ کر لینا یہ اصل عبادت نہیں ہے، یہ اصل عبادت نہیں ہے. اصل عبادت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو. کیونکہ کسی بھی نبی کی ولادت میں کوئی پیغام کشیدہ نہیں ہوتا، کسی بھی نبی کی ولادت میں کوئی پیغام کشیدہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو اس کے نبی کے پیدا ہونے میں کوئی پیغام کشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن نبی کی جو سیرت ہوتی ہے، نبی کا جو اخلاق و کردار ہوتا ہے، نبی کی جو زندگی ہوتی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں ان کی سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان کے کردار و اخلاق چھپا ہوا ہوتا ہے. ان کی تمام عبادتوں کے طریقے ہو، تمام کی تمام چیزیں ہوں، وہ تمام عبادتوں کے طریقے اسی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو نبی کے اندر، نبی کی سیرت کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا بھی عبادت. ہر چیز عبادت ہے. جو امتی ان کے طریقے میں کرے گا وہ عبادت بن جاتا ہے. حضرت رسول پاک علیہ السلام کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں گے تو ان سے پتہ چلتا ہے حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ
313 کو لے کر کے گئے، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ احد کے میدان میں 750 صحابہ کرام کو میدان غزوے کے لیے لے کر کے گئے، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کو فتح مکہ کے موقع پر لے کر کے گئے، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ خندق کے موقع پہ صحابہ کرام کو تقریباً 2000 لے کر کے گئے، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صفا پہاڑی کا سب سے پہلا اعلان کیا، یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ ان تمام سیرتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ان تمام سیرتوں پہ ہمیں چلنا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی، کیونکہ نبی کی سیرت پہ عمل کرنا اصل ہے۔ صرف 12 ربیع الاول آنے کے بعد صرف نبی کی ولادت کا تذکرہ کر لینا یا ان کی وفات یا حسرت کی، آج تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کس دن ولادت کا تذکرہ کرنا چاہیے اور کس دن ہمیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کو ایک ساتھ ملا کر کے رکھ دیا گیا۔ 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو یا پھر 8 ربیع الاول ہو، جو بھی پیدائش کا دن دیا گیا، لیکن 12 وفات سے مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہے، تمام علماء کرام کا اتفاق۔ لیکن مصر کے بڑے عالم محمود پاشا فلکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاضی دان حساب کو جاننے والے تھے، حساب کے جاننے والے تھے، انہوں نے 100 علماء کرام کے اجلاس بلا کر کے اس بات کا اتفاق کیا تھا کہ 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی پیر کا دن جو دن تھا وہ 9 ربیع الاول ہی تھا، جو پیدائش کا اصل دن تھا۔ تو یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے کہ 12 ہو یا 8 ہو یا 14 ہو یا 2 ربیع الاول ہو، یہ اقوال کی یہ مختلف اقوال جو ہے یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اس کے بعد۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہر سال عطا فرماتا ہے، ہر سال ہمیں سید الشہور بھی اللہ عطا فرماتا ہے، رمضان نے مقدس مہینہ ہمیں ہر سال 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ہر ہفتے کے دن جمعہ کو سید الایام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام دنوں میں ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال گھوم کر کے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے نبی کے اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق کے اور بلند اخلاق کے فائز کیے گئے اور اعلیٰ اخلاق کے فائز کیے گئے، کیونکہ ہماری زندگی میں اگر اسلام کے اندر اخلاق والی چیز نہ ہو، اسلام کے اندر اخلاق جیسی چیز نہ ہو تو پھر ہماری زندگی وہ زندگی ہی نہیں، کیونکہ بغیر اخلاق کے کوئی دین نہیں پھیل سکتا۔ بغیر اخلاق عظیمہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام کی کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام کی ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام کی جو جماعت کھڑی ہوئی تھی، اکٹھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ رفیق القلب تھے، آپ رقیق القلب تھے، نرم خو تھے، نرم دل تھے۔ اگر آپ سخت خو ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اگر آپ سخت قلب ہوتے، تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے کہ آپ کی جو آپ کی جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت اکٹھی ہوئی تھی، یہ جماعت کبھی اکٹھی نہیں ہو پاتی، یہ جماعت کبھی آپ کی اکٹھی ہو نہیں پاتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل اور رقیق القلب بنایا گیا، نرم خو بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ آپ کے غزوہ احد کے اندر جب آپ کے رخسار مبارک پہ لوہے کی کھود، لوہے کی کیل گڑ گئی تھی، آپ کے جندار مبارک کو شہید کر دیا گیا، اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی تھی جب میں طائف کے سرداروں کے پاس مسعود اور حبیب رب یالین تینوں بھائی کے پاس میں گیا تھا اور ان لوگوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا اور نہ مان کر کے ہمارے پیچھے اوباش بچوں کو اور بدماش لڑکوں کو لگا دیا اور انہیں اکسایا گیا۔ وہ لوگ ہمیں مارتے تھے، ہمیں پیٹتے تھے، یہاں تک کہ اتنے انہوں نے پتھراؤ کیا، اتنے پتھروں کی بارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لہو لہان ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جوتے خون سے لہو
یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے سر مبارک کو بھی چھلنی کر دیا گیا تھا، اتنی تکلیف دیا گیا تھا۔ اتنی بھی تکلیف دینے کے بعد تو پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، سمندر کے فرشتے آ گئے، تمام فرشتے آ گئے، اللہ کے رسول ایک حکم ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر کے ہلاک برباد کر ڈالو، ہلاک برباد کر ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے خاندان میں، ان کی قوم میں، ان کے اندر ایسا ہونہار پیدا کرے گا، ایسے لوگ پیدا کریں گے جو آنے والے نسل کے لیے کامیابی کا راستہ دکھلائے گا، اور آنے والے دن میں وہ لوگ اسلام کا عمل پیرا ہوں گے، اور آنے والے دن میں حضرت طارق بن مسعود محمد بن طارق بن زیاد انہی کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور طارق بن زیاد جب ان کے خاندان میں پیدا ہوئے تو انہوں نے سندھ کے علاقے تک راجہ طاہر کی فوج سے لڑائی کرتے ہوئے انہوں نے فتح کیا، اور ملتان کے علاقے تک انہوں نے فتح کر کے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا کر کے نبی کی سیرت پہ اور نبی کی سنت پہ اور نبی کے اخلاق و عادات پہ انہوں نے عمل کر کے دکھلایا، اور عمل کر کے جب دکھلایا تو کامیابی کی پھر دلیل اور کامیابی کی جافشانی انہیں سنائی گئی، اور اللہ نے فرما دیا ذالک الفوز العظیم، دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے، سیرت پہ عمل کرنے والوں کے لیے، نبی کے اخلاق و عادات پہ عمل کرنے والے کے لیے بڑی کامیابی ملنے والی ہے، بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر سال یہ دن دکھاتا ہے، صرف محلے اور شور شرابے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دن دیا ہے، ربیع الاول کے مہینے دیا ہے، ان مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ سیرت پہ عمل کرنا ہے، اصل یہ سیرت مبارکہ کی جھلک ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے بارے میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو واحسن لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء کے بعد جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اشعار ہے، جو شعر ہے، اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہوں نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے سیرت کے بارے میں، میں نے مانا کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، لیکن اے جنت میرے دل کا طواف آ کر کے کر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، کیونکہ ایک نبی کی امتی ہونا، ایک نبی کا امتی ہونا اور امتی بن کر کے زندگی گزارنا، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا، نبی کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا اصل میں یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرما دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، پورے جہان والوں کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اسی لیے نسبت مصطفیٰ بھی عظیم چیز ہے، کسی نے کہا ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، اگر کسی کو نسبت نہیں تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اگر اس کو نسبت نہیں مصطفیٰ سے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ خدا نے خود یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خدا نے خود یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پہ عمل کرنے کے لیے، سیرت کا صرف جلسہ کر لینا، سیرت پہ صرف کچھ بیانات سن لینا، کچھ اشعار سن لینا، کچھ نعتیں سن لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اصل تو عمل کا شوق ہونا چاہیے، اصل تو ہمارے دلوں کے اندر عمل کا شوق ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، عمل کی عظمت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے دین کی عظمت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں
دین کی عظمت نہیں ہے، اس وجہ سے آج ہم کو جو عمل کرنا چاہیے وہ عمل کی وہ کشش دکھائی نہیں دیتے۔ آج امت مسلمہ جب عمل کی باری آتی ہے، جب نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب نبی کا نام سنتے ہیں تو بالکل ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن جب نبی کی کام کی باری آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ نبی کی کام کی باری آتی ہے، جب نبی کی قربانی کی باری آتی ہے کہ قربانیوں سے دین پھیلا ہے، قربانیوں سے دین وجود میں آیا ہے، قربانیوں سے سیرت پھیلا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت مبارکہ ہے، آج اپنے مال کو لگا کر کے آج تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں جو جیسے غیر محنت کر رہے ہیں، عیسائی مشنری محنت کر رہی ہے، اس طریقے سے آج امت مسلمہ کا مال اور جان اس پہ لگنا چاہیے کہ کوئی پمفلیٹ چھپا کر کے، کوئی ان کی زبانوں میں انگلش زبان ہو، ہندی زبان ہو، اور بھی کوئی زبان ہو، جس زبان کو جاننے والے کے علاقے ہو، اور نبی کی سیرت کو 8-10 پیج کا 20 پیج کا چھپوا کر کے ان کے سامنے رکھا جائے، ان کو دیا جائے، ہمارے نبی کی جیونی کو پڑھے، ہماری نبی کی زندگی کی جھلکیوں کو پڑھے، تاکہ ان کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں ان کی دور ہو، غلط فہمیاں جو ہے وہ غلط فہمیاں ان کی دور ہو نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے۔ آج بہت سارے علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہیں اور اپنے مال اور جان کو کھپا رہے ہیں، اور نبی کی سیرت کو جس زبان میں جو جانتا ہو، تمل میں جانتا ہو، کنڑ میں جانتا ہو، ملیالم میں جانتا ہو، انہیں اس علاقے میں ان کو ان زبان میں نبی کی سیرت کو اور نبی کی سیرت مبارکہ کی کتاب کو چھپوا کر کے دیا جا رہا ہے، تاکہ نبی کی سیرت کو پڑھے اور نبی کی سیرت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اور جو اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں ہمارے ان کے دلوں سے دور ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اس امانت کو ہمیں امانت کے طور پر سمجھنا ہے، اور اس زندگی کو امانت کے طور پر سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو جان اور مال کی ترتیب بنا کر کے، جان اور مالوں کی ترتیب بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارے، اور اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سیرت اور سنت پہ پورے طور پر 100% جو اللہ نے فرما دیا ہے، ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، درنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ، درنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو جائے سنگ ہو جاؤ، سراسر موم بن جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو۔ اسی لیے کوئی کمپرمائز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دین پہ 100% عمل کرنا ہے، ہم اپنے نبی کی سنت اور شریعت پہ 100% چلنے کی کوشش کریں گے، اپنے نبی کی سیرت پہ 100% چلنے کی کوشش کریں گے، اور 100% چلیں گے تبھی کامیابی ہوگی۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے آج حیران و پریشان ہے، ہر طرف سے ذلت و پسپائی کا شکار ہے، آج تھوڑی عمل کرتی ہے اور دکھاوا زیادہ کرتی ہے، تھوڑا عمل کرتا ہے دکھاوا زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دکھاوا نہ کر کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنے، اور اخلاص کے ساتھ نبی کی سیرت کو لے کر کے چلنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔